للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل یہود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا کہ تم ایمان لے آؤ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میری نبوت کی گواہی دو۔ اہل یہود کہنے لگے، ہم آپ کی نبوت کی گواہی نہیں دیتے، ہم آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے آیہ کریمہ کا نزول فرمایا، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ۔ لیکن اے حبیب، اللہ گواہی دیتا ہے اس کی جو اس نے تم آپ کی طرف نازل کیا، اس نے اسے اپنے علم کے ساتھ۔ اگر اہل یہود دنیا کے سارے لوگ بھی آپ کی نبوت کی گواہی نہیں دیتے، اللہ گواہ ہے اس بات پر کہ آپ اللہ کے رسول اور بندے ہیں، فرشتے گواہ ہیں۔ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی آپ کی نبوت کی گواہی دے یا نہیں دے، آپ سب سے بے نیاز ہیں، باقی سارے آپ کے حاجت مند ہیں، آپ پرواہ نہ کریں۔ اللہ اس بات پر گواہی دے رہا ہے، آپ کو اور کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں اور اللہ کافی ہے گواہ۔ اللہ کی گواہی کافی ہے، اب آپ کو کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا۔ تین کام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ بھی کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں اور مخلوق بھی کرتی ہے۔ ایک درود شریف ہے جو اللہ تعالیٰ بھی پڑھتا ہے، اپنے محبوب پر بھیجتا ہے، فرشتے بھی بھیجتے ہیں اور مخلوق بھی درود شریف پڑھتی ہے۔ اللہ بھی گواہی دے رہا ہے آپ کی نبوت کی، فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں، مخلوق بھی گواہی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتا ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں، مخلوق بھی کرتی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے کہ بندہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی شان دی ہے، آپ کا کتنا درجہ ہے، آپ کا کتنا مقام ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کی راہ سے، بے شک وہ بھٹک گئے دور کی گمراہی میں۔ یہود و نصارہ نبیوں کی طرف جانے سے لوگوں کو روکتے تھے، خود بھی کافر رہے، لوگوں کو بھی کفر پر قائم رکھا، تو یہ دور کی گمراہی میں بھٹک گئے۔ دو گناہ ہیں، ایک تو خود کلمہ نہیں پڑھا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور لوگوں کو بھی نہیں پڑھنے دیا، تو انہوں نے دو جرم کیے۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم طریقا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ ہرگز انہیں نہ بخشے گا اور نہ ہرگز انہیں کسی راستے کی ہدایت فرمائے گا، نہ انہیں سیدھے راستے کی ہدایت فرمائے گا۔ الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا، مگر جہنم کے راستے کی جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ جو لوگ کفر کر رہے ہیں اور ایمان نہیں لاتے، ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ نہیں بخشے گا۔ ان کا خاتمہ اگر کفر پر ہوا، ان کی بخشش کی کوئی امید نہیں ہے۔ اور یہ کفر اور یہ ظلم ایسی چیزیں ہیں کہ ہدایت روک دی جاتی ہے، سیدھے راستے کی ہدایت نہیں ملتی۔ کون سے راستے کی ہدایت ملتی ہے؟ جہنم کے راستے کی، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ظالم نہ ہو۔ ظلم کا مطلب کیا؟ جو بات صحیح ہے اس سے غلط کہے، غلط بات کو صحیح کہے، یہ ظلم کی تعریف ہے۔
کہ شے کو اس کے اصل مقام پر نہیں رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنا تھا لیکن انکار کیا، یہ انہوں نے ظلم کیا اور ظالم کہلائے۔ تو اللہ تعالیٰ ظالم اور کافر کو نہیں بخشے گا اگر اس کا خاتمہ کفر پر ہو گیا۔ کفر بھی کیا اور ظلم بھی کیا، خاتمہ بھی کفر پر ہو گیا، اس کی بخشش کی کوئی امید نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے سیدھے راستے کی ہدایت۔ اگر بندہ سیدھے راستے پر ہو تو جنت کا مسافر ہوگا، اگر سیدھے راستے پر نہ ہو تو پھر دوزخ کا مسافر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت روک لیتا ہے، جس سے ناراض ہوتا ہے کیا روک لیتا ہے؟ ہدایت نہیں دیتا۔ وہ اپنے ہی کام کو سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنے ہی کفر کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن وہ دور کی گمراہی میں بھٹک رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دن رات یہی دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما اور سیدھے راستے پر خاتمہ بالخیر فرما۔ ہمیشہ یا اللہ سیدھے راستے پر رکھنا اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمانا، اس سے بڑی کوئی دعا دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر رکھے، گمراہی سے بچائے، نفس و شیطان سے بچائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔